بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی گائز، کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل بخیر ہوں، اور آپ بھی بخیر ہوں گے۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو اردو خوش نویسی میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ غلطیاں کہاں پہ کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے ہماری خوش خطی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اور میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہلے پہنچے۔ تو اردو رائٹنگ میں سب سے پہلے جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ ہوتی ہے املا کی غلطی۔ وہ الفاظ جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم لکھنے میں غلطی کرتے ہیں، جیسا کہ لفظ ہے گہرا، اور اس میں ہم غلطی کیا کرتے ہیں جی، ہم اس کو اس طرح کر کے لکھ لیتے ہیں، یا پھر ہم اس کو بچے اس طرح کر کے لکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ ان دو جو میں نے آپ کے سامنے 3 الفاظ لکھے ہیں ان میں سے یہ 2 الفاظ غلط ہیں، یہ ایک لفظ ٹھیک ہے۔ پہلی غلطی ہم اس میں املا کی اس طرح سے غلطیاں کرتے ہیں، جس طرح سے لفظ ہے قابل، یہ بچہ بہت قابل ہے، ہم اس لفظ کو جب غلط کرتے ہیں تو یہ پھر کاف کو کشش کے ساتھ لکھتے ہیں، یہ املا کی غلطی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح سے مطلب ہم آواز الفاظ جو ہوتے ہیں ان میں ہم غلطی کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ہم غلطی کرتے ہیں اوور رائٹنگ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، اوور رائٹنگ جب ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں پیپر میں ہمارے مارکس کٹ ہوتے ہیں، اس کا امپریشن بہت بیڈ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے لکھا تو بہت اچھا تھا لیکن ہمیں اس کے رزلٹ ویسے نہیں ملا۔ اب غلطی کیا کرتے ہیں، جیسے لفظ ہم لکھ رہے تھے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ ہم سب کو بنانے والا ہے، اللہ ہم سب کو بنانے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کو اوور رائٹنگ کر کے جب ہم لکھیں گے تو ہم اس طرح کے طریقے سے لکھیں گے، پھر ہم اس کو اوور رائٹ ایسے کریں گے، بار بار ہم یہ دیکھیں جی، اس طرح سے ہم سب، اس طرح سے میم کو غلط بنائیں گے، پھر اس کے اوپر اوور رائٹنگ کریں گے، اس کو ایسے موٹا کر دیں گے، پھر نون کو ایسے لکھیں گے تو پھر یہ نون میں ایسے اس کو بار بار اوور رائٹنگ کر کے ہم اس کو تباہ کر دیں گے اپنی لکھائی کو خود۔ دوسرا اس میں کٹنگ کریں گے، اوور رائٹنگ اور کٹنگ۔ جی، کٹنگ کس طرح سے، اب اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ اب لفظ کے اوپر لفظ چڑھ گیا یا ہم نے اس کی وہاں پہ کٹنگ کر لی۔ جو بچے اس طرح سے لکھتے ہیں اور پھر اس میں کٹنگ کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ اپنی رائٹنگ کو خود خراب کرتے ہیں، جیسے یہ لفظ ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے یہ لفظ لکھا ہے نا، ہم یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، فرض کریں کہ ہم سب حامی او
ناصر ہے۔ اگر یہاں پہ کا لکھنے کا لفظ کا ہے، ٹھیک ہے، اور یا بچہ غلطی کر کے حامی کو اس طرح سے لکھ دیتا ہے تو اس کا اصول یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر چھوٹا سا کٹ لگائیں، کراس کر کے اس کو بریکٹ میں لکھ دیں۔ آگے جگہ ہے، جیسے آپ نے ابھی لکھا ہے نا یہ اس طریقے سے کہ حامی، اب آپ اس کو ایسے کٹ کریں، کٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دوبارہ سے صحیح کر کے لکھیں کہ اللہ اس کا حامی و ناصر ہے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوگی اوور رائٹنگ۔ تیسرے نمبر پہ جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ غلطی اس طرح سے ہے کہ ہم ایک لائن کا جو وقفہ ہے اس پہ جو ہم لفظ لکھتے ہیں، ہم ان الفاظ کو دوسری لائن تک لے کے آتے ہیں۔ ایک لفظ کا حق، اب دیکھیں یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ ایک لائن میں گیپ ہے، یہ یہاں پہ لکھے گئے الفاظ کا یہ حق ہے کہ یہ یہاں پہ لفظ کو استعمال کیا جائے، نہ کہ ہم اس کو اس طرح سے لکھیں۔ اگر ہم اس کو لکھیں گے اس طریقے سے کہ میں جماعت دوہم کا طالب علم ہوں، ٹھیک ہے جی، اور میں اس کو غلط کر کے لکھتا ہوں اس طریقے سے کہ میں جماعت دوہم کا طالب علم ہوں۔ اب میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے یہاں پہ یہ لائن جو تھی ہماری، میں نے اس کو یوز کر کے لفظ بالکل صحیح لکھے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کر میں نے کیا غلطی کیا کہ میں نے لفظوں کی جو ترتیب تھی، جو اس کی بناوٹ تھی، میں نے لائن سے اس کو کافی نیچے لے کر کے آ کے لکھا ہے، جس کی وجہ سے ساری رائٹنگ کا امپریشن جو ہے نا لوز ہو گیا ہے۔ تو آپ بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے گا، نیکسٹ جب بھی آپ کچھ لکھنے لگو تو کٹنگ اور اوور رائٹنگ کا خیال کرنا ہے، املا کا خیال کرنا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے لائن کا جو کنسیپٹ ہے، لائن کے اوپر جو لفظ لکھنے ہوتے ہیں اس کو بھی آپ نے صحیح سے دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، کچھ نئے الفاظ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں کے میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شاد رہیں، آباد رہیں۔